बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन के पार्ट नंबर 9 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तागलो परमशो के देग नई, आब चंदा मखौर के रेग नहीं। हलक तक पेट भर कर ना खा, क्योंकि तू देग नहीं है कि जिसमें सब कुछ समाता जाएगा, और पानी भी इतना ज़्यादा ना पी, क्योंकि तू रेत नहीं है कि जिसमें जज़ब होता जाएगा। यानी अल्लाह की नेमतों से बक़दरे ज़रूरत इस्तिफ़ादा करना चाहिए कि हर एक चीज़ का हिसाब होना है। वाज़ेह हो कि ज़िंदगी अज़ बराए मार्फत मौला व बंदगी है, और बेमार्फत मौलाए ज़िंदगी सरासर शर्मिंदगी है। क्योंकि पारा नंबर 27 सूरह अल ज़ुर्रियात आयत नंबर 56 में फरमाने खुदा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसान सिर्फ इस वास्ते पैदा किए हैं कि वो मेरी इबादत करें, यानी मेरी ज़ात को पहचानें। जब तक तू दुनियावी नेमतों की नफसानी ख्वाहिशात को तर्क नहीं करता, तो तेरा उखरवी नेमतों की ख्वाहिश करना फजूल है। इसी तरह उखरवी नेमतों से मुबर्रा मतलब होकर ही दीदार खुदा की नेमत की ख्वाहिश करना मुमकिन और दुरुस्त है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुरा गर हवाए बहिश्त आरजू अस्त, मरो दर पे आरजूए हवा। अगर तुझे बहिश्त की आरजू व ख्वाहिश है, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से मुकम्मल तौर पर रोके रख। वाज़ेह हो कि मर्द मुर्शद कामल वो है जो तालब अल्लाह को बेरंजो मेहनत गंजो खजाने अता कर सकता हो। अलबत्ता अगर तालब को रियाजत कराए तो साल हा साल, और अगर मेहरबानी से अता करे तो तुरफातुल ऐन यानी पलक झपकने में विसाल अता कर दे। मगर ऐसा मर्द मुर्शद कामल महज साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात साहिब तसर्रुफ फ़कीर ही हो सकता है, जिसकी नज़र में इब्तदा और इंतहा सब बराबर व यकसां हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोहबत मर्द खुदा यक साते बेहतर असद साला तकवा ताआते। मर्द खुदा साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात फ़कीर की एक साथ की सोबत 100 साल के तकवा और बेरिया ताअत और इबादत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला की निगाह ज़ाहरी तकवा और इबादत पर नहीं बल्कि दिल पर है। लिहाजा तकवा और अताअत दिल से करनी चाहिए, क्योंकि दिल ही खुदाए ताला के हजूर में मंजूर नज़र है। जिस किसी के ज़ाहरी हवास बंद ना हो और बातनी हवास खुले ना हो, और उसके दिल से बुरी आदत दूर ना हो, और मोहब्बत इलाही तसव्वुर इसमी अल्लाह ज़ात और आरब बिल्लाह की नज़र की आग की गर्मी से खन्नास व खरतूम वसवसा तोहमात और ख़तरात जल न जाएं, तो उसका मार्फत मौला का दावा करना सरासर लगो नामाकूल है। अगर हजूरी खुदा से मुशर्रफ होना, नूर इलाही में गर्क होना, फनाफी अल्लाह होना, अल्लाह का कुर्ब और विसाल पाना बातनी राह की इंतहा है, ताहम तालिब अल्लाह को तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के ज़रिए रोज़े अव्वल इब्तदा और शुरू ही में ज़ात खुदाबंदी का मुशाहदा हाल कुर्बो विसाल लाजवाल नसीब हो जाता है। क्योंकि जो शख्स इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर व तसर्रुफ दिल पर करता है, वो वली अल्लाह वलायत का दर्जा पाता है और रोशन ज़मीर हो जाता है और नफ्स पर हुक्मरान हो जाता है। और जो कोई इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर ज़ाहरी और बातनी दोनों आँखों में करता है, उसके लिए हिजाबात उठ जाते हैं और दिल और सर की आँखें एक हो जाती हैं। पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा आयत नंबर 115 में फरमाने खुदा है, फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, बस जिस तरफ भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह ताला का चेहरा है। ये राज उस पर ज़ाहिर हो जाता है, यानी जिस तरफ भी देखता है, जो कुछ करता है और जो कुछ सुनता है,
اس میں اللہ ہی دیکھتا ہے، اس میں اللہ ہی کہتا ہے اور اس میں اللہ ہی سنتا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورت الشورى آیت نمبر 54 میں فرمان خدا ہے، الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ اس میں اللہ ذات تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ اس میں اللہ ذات کی تاثیر سے بے ریا یک رنگ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جو شخص اس میں اللہ ذات کا تصور دماغ میں کرتا ہے تو اس کی دونوں آنکھیں گویا چراغ بن جاتی ہیں جن سے وہ تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور محبت الہی کے سوز کے باعث کسی حال میں بھی اسے لحظہ بھر نیند نہیں آتی، اور اگر عارف ہوگا تو بے نام اور خاموش ہوگا، یعنی اپنے آپ کو چھپائے گا، اور اگر خام ہوگا تو جوش و خروش کرے گا، یعنی اپنے آپ کو مشہور کرے گا، اور اگر اس کا حوصلہ وسیع ہوگا تو حیرت میں آ کر حیرت میں اضافہ کا متمنی ہوگا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ المعرفۃ هو الحیرہ، معرفت حیرت ہی حیرت ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ عاجز ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عارف ہوتا ہے۔ یہ حیرت حضوری حق کی قربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم زدنی تحیرا، اے میرے رب میری حیرت کو اور زیادہ کر۔ اس قسم کا عارف باللہ ہمیشہ غر کے خدا رہتا ہے، کبھی اسے خوف لاحق ہوتا ہے اور کبھی اسے امید دامن گیر ہوتی ہے، مگر وہ نفسانی خواہشات سے مبرہ مطلق ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں ایسا شخص عوام الناس کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، لیکن باطن میں وہ ہمیشہ حضرت نبی اللہ علیہ السلام سے ہم صحبت رہتا ہے۔ شرح مجلس خاص الخاص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ شیطان لعین باطن میں اپنے نام کو ہادی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے موسوم نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان ہدایت کے نام سے جلتا اور بھاگتا ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر مبارک کا نقشہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، اسم بیاض اللون، رنگ گندمی گون، واسعۃ الجبہۃ، پیشانی مبارک کشادہ، افلاج الاسنان، دندان مبارک کشادہ، اقنعی الانف، بلند بینی، اسود العین، آنکھیں مبارک سیاہ، مجتمع للحیہ، ریش مبارک گھنی، طویل الیدین، دونوں ہاتھ مبارک لمبے، رقیق الانامل، انگلیاں مبارک باریک، تام القد، قد درمیانہ، لیس فی بدنہ شعر الا کالخط من صدرہ الی سرہ، پیٹ مبارک پر بال نہ تھے، صرف چھاتی سے لے کر ناف تک ایک خوبصورت خط کھینچا تھا، چہرہ مبارک عمدہ تھا۔ واضح ہو کہ 5 مراتب کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے، اور جو شخص دعویٰ کرے وہ سراسر جھوٹا اور بڑا کاذب ہے۔ چنانچہ نبوت کا مرتبہ صرف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لائق تھا، کسی اور کے لائق نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ نزول قرآن کا مرتبہ بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور نزول وحی کا مرتبہ بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اور معراج شریف کا مرتبہ بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور مرتبہ اصحاب کے لائق بھی حضرت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے۔ بس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو کوئی بھی مذکورہ بالا مراتب کا دعویٰ کرے وہ بڑا جھوٹا ہے اور دونوں جہان میں خراب و برباد ہوگا۔ عارفان باللہ کو
صفائی دل کے باعث چشم باطن حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عارفان باللہ کو تو معرفت الہی درکار ہے، جس کے لیے چشم ظاہر ہیچ کارا اور بیکار ہے، اور وہ آنکھیں کہ جن سے لوگ ظاہر میں دیکھتے ہیں، ایسی ظاہری آنکھیں تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہیں جو کہ گائے گدھے ہیں۔ لہٰذا جب عارف اللہ کی ظاہری اور باطنی آنکھیں ایک ہو جاتی ہیں تو ظاہری اور باطنی تمام حجابات اور پردے اٹھ جاتے ہیں اور اس کو براہ راست مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ پھر صاحب چشم عارف اللہ جس جگہ جانا چاہے جا سکتا ہے اور جس مقام کا مشاہدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کی جس مجلس میں چاہے جا کر ان سے دست مصافحہ اور ملاقات کر سکتا ہے، اور جب چاہے روشنائی نور اللہ یعنی تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غرق اور محو ہو جاتا ہے۔ یہ تمام مقامات ان لوگوں کی ہیں جو تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہو کر دیگر ہر چیز سے بے ہوش ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے جو محض نقال اور خود فروش ہیں۔ جب عارف اللہ ہر ایک مقام کو طے کر لیتا ہے، یعنی ہر ایک مقام کو پا لیتا ہے، تو تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے نور مطلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بے حجاب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام کا تمام فیضان عطا اور لطف و کرم محض مرشد کامل کا ہوتا ہے، لہٰذا اس راہ پر بے مرشد ہرگز نہیں چل سکتا۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں فرمانے خدا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف جانے کے لیے، اسے پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔